السلام علیکم ناظرین، آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کرنٹ وار سچویشن اس وقت کیا صورتحال ہے اور کون سے ملک اس جنگ سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، اور امریکہ نے بالکل یہ امیجن نہیں کیا تھا کہ جنگ کے اس قدر سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف یہ بات امیجن کی تھی کہ جس طرح ہم نے دوسرے ویکس کنٹری پر جس طرح پاسٹ میں ہم نے حملہ کیا اور بہت آسانی کے ساتھ ہم نے وہاں سے نتائج حاصل کیے، لیکن اس دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو یہ بات سمجھنے کے لیے تھوڑی سی جنگ کی سچویشن سمجھنے کے لیے آپ کو جیو پولیٹکس بھی سمجھنی پڑے گی۔ اسٹریٹ آف ہارموز کے بارے میں آج آپ کو مینلی اس ویڈیو میں آگاہ کروں گا۔ اسٹریٹ آف ہارموز جو کہ ایران کے بارڈر کے ساتھ لگتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جو ممالک ہیں، عراق ہے، پھر کویت ہے، اور ساتھ اس کے بحرین ہے، اور ساتھ اس کے دبئی، ان تمام 6 ممالک کی تقریباً 5-6 ممالک کی جو ساری ٹریڈنگ ہے وہ اس روٹ کے ذریعے ہوتی ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو۔ اسٹریٹ آف ہارموز کا اینڈ پہ ایک پوائنٹ ہے جس کو کہتے ہیں باب المنداب۔ باب المنداب کے پوائنٹ پہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو فاصلہ ہے وہ صرف 33 کلومیٹر ایران کے بارڈر کے ساتھ، میکسیمم ایک ڈسٹینس جو ہے وہ 33 کلومیٹر کا شارٹ ڈسٹینس وہ رہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز کو مکمل طور پر کلوز کر دیا ہے۔ صرف ایران سے جو ملک پرمیشن لیں گے کہ جہاز اپنا گزارنے کی، وہ تیل کا جہاز ہے، چونکہ تقریباً دنیا کی 35% آئل ٹریڈنگ، اور دوسری ہم اگر گڈز کی، ایشیا کی جو امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں گے تو وہ ساری جو ٹریڈنگ مین ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے ہوتی ہے، چونکہ پورے جو ایسٹرن اسپیشلی کنٹریز ہیں اور ویسٹرن کنٹریز جو یورپین کنٹریز ہیں، برطانیہ ہے، فرانس وغیرہ ہے، اور اس میں گریس ہے بہت سے، اور ایسٹرن سائڈ پہ جاپان ہے، انڈیا ہے، اور اسی طرح چائنا ہے۔ بہت سے ممالک اسٹریٹ آف ہارموز سے ہی اپنی ٹریڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ مڈل ایسٹ میں وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے باب المنداب کا، اسٹریٹ آف ہارموز کا، جو اس وقت ایران کے قبضے میں ہے۔ ایران نے وہاں پر بہت سی مائنز بچھائی ہوئی ہیں، اور کوئی بھی جہاز اگر ان کی بغیر پرمیشن کے وہاں پہ انٹر ہوتا ہے تو اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ آپ کو پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس تجارت کے رکنے سے دنیا کی معیشت کو اس وقت بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جس وجہ سے ایک تو انٹرنیشنلی پریشر ڈونلڈ ٹرمپ پر بہت زیادہ ہے، اور اب وہ ان کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے اپنی عوام کے ساتھ اور دنیا کے سامنے کہ ہم نے ایسے کر دی، ہم نے ان کی اتنی کشتیاں تباہ کر دیں، لیکن دیکھیں تھوڑا سا افیکٹ تو ان کو ہوا ہے، ان کی مین لیڈرشپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک جو ان کی لیڈرشپ شہید ہوئی ہے اس پہ ہم انشاءاللہ ایک اسپیشل ویڈیو بنائیں گے، کس طرح ان کی لیڈرشپ کو شہید کیا گیا۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کس طرح دنیا کی معیشت کو بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، دنیا کی معیشت کس طرح بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ بہت ہی یہ جو کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ دنیا کے جو ممالک اس راستے سے ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ ان ممالک میں ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اگر کوئی امریکہ کا سفیر ہے تو یہ کنڈیشن ہے کہ آپ اس سفیر کو باہر نکالیں گے، جس وجہ سے امریکہ پر اس کا بہت زیادہ پریشر ہوگا، جو کہ سفارتی تعلقات ان کے آلموسٹ ایک شارٹ ٹینیور تک ختم ہونے کے مترادف ہوں گے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ اس وقت اسرائیل بھی پریشان ہے، بہت شدید حملے کیے ہیں۔ ایران نے اتنے شدید حملے اس وقت کیے ہیں اسرائیل پر کہ وہ لرزا اٹھا، اسرائیل پورا کانپ اٹھا۔ اور اسی طرح جو مڈل ایسٹ کنٹریز جہاں پہ ان کے نیول بیسز ہیں، جہاں پہ امریکہ کے بیسز ہیں، قطر میں العدید ہے، اور اسی طرح بحرین میں 5th نیول بیس ہے، تو ان پر اسپیشلی اٹیک کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ معلومات معلوم ہوئی، میرا وہاں پہ کنٹیکٹ بھی ہوا، مڈل ایسٹ میں بحرین میں میرا کنٹیکٹ ہوا، کہ وہ جو ایران صرف ان کی نیول بیسز یا ویسے ان کے جو فوجی اڈے ہیں
ان کو صرف ہٹ کرتا ہے، وہ پبلک کو، آبادی کو ہرگز نشانہ نہیں بناتے۔ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ آبادی کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عام سویلین کو وہ نشانہ بناتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ میری باقاعدہ پرسنلی بات ہوئی، ایسا بالکل نہیں وہ کرتے، وہ صرف ان اڈوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور اب کشیدگی کی وجہ سے جب پہلے انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ آئل ریفائنریز کو اور گیس فیلڈز کو وہ نشانہ بناتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ایران نے اپنا پروسیس شروع کیا، وہ ان کی تنصیبات جو آئل کی ہیں ان کو پھر افیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان شارٹلی ویڈیو کے اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اب جو تجارت جو رکی ہوئی ہے وہ سارا امپیکٹ دنیا کی معیشت پہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ پوری دنیا بہت زیادہ اس سے پریشان ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پر انٹرنیشنلی اتنا زیادہ دباؤ ہے، اب اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، کبھی وہ کوئی بیان دیتے ہیں، کبھی وہ کوئی بیان دیتے ہیں، تو کبھی وہ کیرولین لیوٹ کو وہ پریزنٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، جو کہ وائٹ ہاؤس کی اسپوکن پرسن ہے۔ تو ابھی ان کو فی الحال سمجھ نہیں آ رہی، ڈونلڈ ٹرمپ کبھی اس کا مدعا پیٹ ہیگزمتھ پر ڈالتے ہیں، وزیر دفاع پر ڈالتے ہیں، اور اسی طرح جو پریویس آپ نے پاسٹ میں بھی دیکھا کہ وہ اسی طرح جب کام خراب ہو جائے تو مدعا دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں آگاہ کریں گے کہ کس طرح ان کی قیادت کو شہید کیا گیا، اور کس طرح اور اب جنگ کے کرنٹلی کیا اثرات ہیں، کیا ایفیکٹ ہو رہے ہیں، اور اس طرح کیا مطالبات ہیں۔ اگر وار کو سٹاپ کرنا ہے، وار کو روکنا ہے، تو ایران کی طرف سے کیا مطالبات ہیں، اور کیا امریکہ ان مطالبات کو ماننے کو تیار ہے۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کے اینڈ پہ ہم تھوڑی سی کنکلوژن کر دیتے ہیں، آپ کو ایک شارٹ سا اوور ویو آپ کو دیتے ہیں کہ اس وقت بازی جو ہے وہ ساری ایران تقریباً جیت رہا ہے۔ تمام دنیا کے ممالک بہت زیادہ پریشان ہیں، ٹرمپ اس وقت اتنا پریشان ہے، نیتنیاہو کی کوئی خبر نہیں آ رہی، تو وہ جتنے بھی انہوں نے اس ہدف کو ختم کرنے کے لیے جتنی جلد بازی کی اور جتنا آسان سمجھا تھا، یہ ان سے ہو نہیں پایا۔ انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ ایران اس وار کو ون کرے، اور اسی طرح جو دنیا میں کسی ویک ملک پر حملہ کرنے کی یہ جو نظریہ ہے ٹرمپ کا، وہ ختم ہو۔